بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام، صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور سب کا نگہبان ہے۔ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کی ملکیت ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ ان سب سے واقف ہے، اور وہ علم خدا میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان دونوں کی نگہداری اس کے لیے کوئی کار گراں نہیں ہے، اور وہ بلند و بالا اور عظیم ذات ہے۔ آیت کی تفسیر۔ الحی، اللہ کی ذات دیگر زندہ موجودات کی طرح کسی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں بلکہ خود اپنی حیات سے زندہ ہے۔ کائنات کی تمام زندہ موجودات کی زندگی اللہ کی عطا شدہ زندگی ہے، لیکن اللہ کی زندگی کے بارے میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اسے کس نے زندگی بخشی ہے، کیونکہ وہ سرچشمہ زندگی اور منبع حیات ہے۔ اس کا وجود حیات سے عبارت ہے، اور خود حیات کے بارے میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اسے کس نے حیات بخشی ہے۔ القیوم، کائنات کا قیوم وہی ہے، اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی کائنات کی نگہداری سے غافل نہیں ہو سکتا۔ یہ لفظ اسماء حسنہ میں سے ایک ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات تمام کائنات کی محافظ اور نگہداری کرنے والی ہے، اور ہر چیز کو ہمہ وقت فیض پہنچاتی رہتی ہے جس سے وہ چیز قائم رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی کائنات کی قیومیت اور نگہبانی سے غافل نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کائنات ایک لمحے کے لیے اللہ کی قیومیت سے محروم ہو جائے تو نیست و نابود ہو جائے گی۔ لہٰذا قیومیت ایک ایسا جامع لفظ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر صفات بھی موجود ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ انسانی اور بشری فہم و ادراک کے مطابق یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ فلاں پر نیند اور اونگ کا غلبہ نہیں ہوتا، ورنہ نیند تو اس حالت کا نام ہے کہ جس کے باعث حواس کام نہیں کرتے، اور یہ بات اللہ کے لیے ایک ناقابل تصور ہے۔ بلکہ اس تعبیر سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ اللہ کا فیض ایک لمحے کے لیے بھی منقطع نہیں ہوتا۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین کا حقیقی مالک بھی وہی ہے۔ اس کائنات میں اس کے علاوہ کسی اور کی دخل اندازی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کائنات کا مالک صرف وہی ہے، اور کائنات میں صرف اس کا تصرف ہے، اور دوسری مخلوقات کے تصرفات اللہ کی طرف سے ودیعت شدہ ہے۔ مثلا انسان کو بھی حق حاصل ہے کہ کچھ چیزوں پر اپنی ملکیت قائم رکھے، مگر یہ اللہ کی طرف سے عطا شدہ ہے، اور
انسان اللہ کی طرف سے اس تصرف کا حق رکھتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے اذن کے بغیر اس کے حضور کون شفاعت کر سکتا ہے؟ ہاں، اگر کسی کی شفاعت ہوگی بھی تو اللہ کے اذن سے ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کوئی کسی کی شفاعت کس طرح کر سکتا ہے جب کہ وہ اس کے بارے میں احاطہ علمی نہ رکھتا ہو، جسے کائنات کی موجودات میں پنہاں مصالح اور مفاسد کا اور نہ سامنے کی باتوں کا علم ہے کہ یہ کیوں ہیں، اور نہ آنے والی بات کا علم ہے کہ وہ کیا ہے، تو وہ کس طرح، وہ کس بنا پر شفاعت کرے گا؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی ان باتوں کا علم رکھتا ہے۔ اس فکرے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شفاعت اور علم کا گہرا رابطہ ہے، لہٰذا عالم ہی شفاعت کر سکے گا۔ خدا جسے چاہے شفاعت کے لیے اذن مرحمت فرمائے گا، اس کے پاس اس کا دیا ہوا احاطہ علمی بھی ہوگا۔ واسعہ کرسیہ السماوات والارض، کرسی اساس اور محکم بنیاد کے معنی میں ہے، اسی لیے جس جگہ پوری تمکنت کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے اسے کرسی کہتے ہیں۔ اللہ کی کرسی سے مراد کیا ہے؟ اس بارے میں دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ لفظ کرسی سے مراد حکومت اور اقتدار ہے، چنانچہ یہ ایک محاورہ بھی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کرسی سے مراد علم ہے، چونکہ معلم اور استاد کرسی پر بیٹھ کر تعلیم دیتے ہیں، لہٰذا علم کے لیے کرسی کا لفظ بطور استعارہ استعمال ہوتا ہے، لیکن در حقیقت علم اور ارادہ خدا اور حکومت اور اقتدار خدا دو مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ جہاں اس کی حکومت زمین اور آسمان پر محیط ہے، وہیں اس کا علم بھی ہر چیز کو محیط ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، آسمانوں اور زمین کی نگہداری اس کے لیے گراں نہیں ہے۔ ابتدا میں فرمایا ہے کہ اسے نہ اونگھ آتی ہے اور نہ نیند۔ یہ سب اس کائنات پر اس کی حکومت اور قدرت اور گرفت کا بیان ہے۔ یہ اسلامی توحید ہے جس میں اللہ کو تمام مادی اوصاف سے پاک گردانا جاتا ہے۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نقطہ یہ ہے کہ تمام موجودات کا منبع حیات اور سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی، قیومیت اور فیض رسانی میں تغافل ممکن نہیں ہے۔ تیسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ شفاعت کرنے کے لیے اذن خداوندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ کرسی سے مراد علم و قدرت اور نفوذ و حاکمیت کا احاطہ ہے۔ کرسی رب و مربوب کے تعلق کو ظاہر کرنے کی ایک محسوس مثال ہے۔ پانچواں نقطہ اس میں یہ ہے کہ تخلیق کائنات کی طرح تدبیر کائنات میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک کار نہیں ہے، لہٰذا تفویض کا نظریہ باطل ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں کلام پاک کو پڑھنے اور اس میں غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عظیم عنایت فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ احکامات خداوندی کو اپنے حلقہ احباب میں اور خانوادہ میں اس کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔